لهم وقود النار اور وہ جہنم کا پابند اور آئندہ ہوگی۔ کل کے درس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عیسائیوں نال مناظرے کا ذکر ہے۔ 60 افراد کے عیسائیوں کا لشکر اکٹھا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد آیا مناظرہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جواب کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو ثابت کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات الہ تے معبود ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نیک اور صالح بندے نہ کہ وہ اللہ ہے یا اللہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا الزام ہے اللہ نو بندہ بنا دینا یا کوئی بندہ اللہ کا بیٹا بنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کے الزام ہے بہت بڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزیں کی تھی، تردید کی تھی اور انہوں نے لاجواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اج کے درس کے اندر مسئلہ توحید کو جڑی چیزیں موانع ہوگی انہوں کا اللہ نے ذکر جڑے درمیان مانے بن جاتے آڑ بن جاتے انہوں کا ذکر کیا ہے، مزید مسئلہ توحید کی طرف ترغیب دیتی ہے اور عذاب کو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے لوگ مسئلہ توحید کا انکار کر دیں اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیں، وہ اپنی دولت دیتے، اپنی گھبراہٹ دیتے، اپنے مال و اولاد دیتے نازاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ناز تے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال و اولاد دولت دھن یہ ذرہ برابر کام تھوڑے نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور نتیجہ یہ ہونا ہے کہ تھوڑا انجام کیا ہونا ہے تسا جہنم دی اگ دا بالن بن جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ڈر بنو کہ مسئلہ توحید کے طرف قبول تسا آل فرعون دا حال نہیں پڑھیا، کدب بآل فرعون ومن والذین من قبل، آل فرعون اور فرعون کو قبل اپنی اقوام گزری ہیں کیا تسا انہوں کی حالت نہیں پڑھی؟ انہوں کو دولت مال اولاد سارا کچھ ہے مگر انہوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرایا ہے، پیغمبروں کی توہین کی ہے، اللہ کی توحید کو ٹھکرایا تو انہوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ دنیا کی کیا ہو گئے ذلیلوں کے مال و دولت ہون کے باوجود اللہ نے کیا کر دیا ذلیل کا دیتا اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ انہوں نے جرم کیا کذبوا بآیات اللہ کی آیات کا کیا کر دیا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت گرفت کی ہے انہوں نے گناہ کی وجہ سے اللہ کی گرفت کو انہوں نے کوئی بچا یہ سمجھے اب اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس واسطے اللہ کی سزا کو بچ منجو تو مسئلہ توحید دے کر قبول کر پھر کیا ڈراوا دھمکی اللہ دھمکی دیتی ڈراوا دیتا ہے کہ پچھلی قوم کا حال سنایا کہ مسئلہ توحید کو من ہوئی۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے اعلان کر کے آخ دے آج تمہیں بڑا ناز ہے اپنی دولت دیتے فخر ہے افراد دیتے لشکر دیتے ایک دن آنا ہے تسا مغلوب ہو جانا ستو غلبون ان قریب تسا کے ہو جا سکتے مغلوب ہو جا سو اور تھوڑے اتنے ذلت امیز شکست آتی یہ دنیا کے اندر بھی نہیں بلکہ تسا جہنم کی طرف بھی لوٹایا جاؤ ہے۔ صرف دنیا کے اندر تھوڑے تو ذلت نہیں آتی بلکہ جہنم کے اندر بھی تھوڑے اتنے کیا آؤں عذاب ہوگا۔ اس واسطے بنی جڑا ہے یہود و نصارہ اتنے اللہ تعالیٰ کی بڑی ذلت نازل ہوئی، عیسائیوں بھی اپنے جڑا تھا لاجواب ہو گئے، انہیں اپنے ہاتھ سٹ دیتے، اپنی رسیاں لاٹھیاں اپنے ہر چیز سٹ دیتی جزیہ دے کے رہن لگے۔ عیسائی کے اور وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ اسی طرح بنو قریظہ بنو نذیر وہ بھی بنو نذیر جلا وطن کر دیتے گئے، مولوی جو کہ کر دیتا گیا کٹ دیتا گیا، مدینہ جلا وطن کر دیتا گیا۔ اسی طرح یہودیوں نے انہوں نے تلوار کی جان اتار دیتا، یہودی بھی کہ ہو گئے مغلوب ہو گئے،
عیسائی بھی مغلوب ہو گئے، مشرکین مکہ ہی کے ہو گئے، سارے مغلوب دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو گئے۔ جزیرت العرب کے بھی مشرکین کے کر دیتا کر دیتا مشرکان کا نام نشان ہی سارے کے ہوئے ذلیل ہوئے۔ اس واسطے مسئلہ توحید تو من لو تھوڑے واسطے سے تھوڑے سامنے گزرے جنگ بدر کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے سامنے ذکر کر تھوڑے سامنے دو جماعتوں کا حق و باطل کا مارکا ہوا ہے کہ اللہ نے حق کو پتہ دیتی کلیل کی جماعت تھوڑی جی جماعت افراد کے لحاظ نال کم جنگی ساز و سامان کے لحاظ نال کم مگر اللہ نے کہہ دیتی انہوں نے پتہ دیتی ہے کہ جڑے اللہ کی توحید کے منکر ہوئے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اس واسطے مسئلہ توحید کو کہہ کرو من لی اللہ نے مومنہ دی بدر کے مقام دیتے مدد کی تھی اپنی نصرت انہوں نے دیتی واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اللہ نے انہوں نے تائید کی تھی اپنی نصرت نہ اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار جنہ کے عقل ہے انہاں واسطے اس واقعے کے بڑا عبرتناک سبق ہے۔ اپنے انجام کو دیکھیں دنیا کے اندر بھی اپنے انجام کو دیکھیں کہ آخرت کے اندر بھی اپنے انجام کو دیکھیں کہ غور و فکر کر کے مسئلہ توحید کو قبول کر لیں۔ اگے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو موانع نہ دیا درمیان آڑ کری چیز بنی درمیان کے اندر آڑ بن جاتی ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت مثلا عورتوں کی محبت مثلا بچیاں کی محبت خزانے کی محبت سونا چاندی گھوڑے کی محبت مویشی کی محبت کھیتی کی محبت یہ ساری کے صرف دنیا کی محبت ہرس سے لالچ انہوں کے اندر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ توحید کے کرنے ٹھکرا دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا یہ تو دنیا کا ساز و سامان تو سب اس کی وجہ سے مسئلہ توحید کو ٹھکرا رہے حالانکہ عورتیں یا اسی طرح باقی جڑا دنیا کا ساز و سامان انہیں محبت رکھنی بھی جائے مگر حد تو تجاوز نہیں ہونا چاہیے اس کی محبت چاہ کے بندہ اللہ کی ذات میں بھول جائے اتنا غرور چڑھے اس دنیا کا اتنی محبت آئی سو اتنا غروب آیا سو اس دنیا کی محبت دنیا کی اشیاء کی محبت کے اندر اتنا مست ہو گیا کہ خدا میں بھول گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے اچھا سامان کے نیک بیوی بندہ عورت اپنی بیوی وال بیٹھے تو ان خوش کر دے کئی بیوی نیک ہونی چاہیے بندہ شوہر کو حکم دے تو وہ کیا کرے حکم منے اور اگر وہ گھر کے اندر موجود نہ ہوئے اس نے مال دی اس کی عصمت اور عزت بھی کیا کرے غیر موجودگی کی حفاظت کرے مطلب کیا ہے مطلب یہ اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں سونا چاندی گھوڑے کوئی کمیان گھوڑے لوگ ہوتے نا محبت کرتے اتنی محبت کرتے اتنی محبت کرتے تو خدا بھی بولے محبت رکھو مگر محبت دائرے کے اندر رکھو شریعت کے دائرے کے اندر رکھو شریعت کو کراس کر کے محبت رکھنے کی اجازت ہے اولاد نال ہی محبت رکھنی ہے بیوی نال ہی محبت رکھنی ہے باقی اشیاء نال ہی کیا رکھنی ہے محبت رکھنی ہے مگر دین کو نہ بھولو دنیا کے اتنے مست ہو جاؤ کہ دین کو ہی بھول جاؤ جس خدا نعمت دیتی ہے اس کو ہی بھول جاؤ یہ درمیان کے آ جانے مانے آ جانے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیا میں تم ان چیزوں کو بہتر چیز نہ دس دے ان اشیاء کو بہتر چیز نہ تم دس دے ان لوگوں واسطے جنہوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کے خوف موجود ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان واسطے اپنے رب کے نزدیک جنات باغات ہیں اور ان کے تلے نہر جاری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنات باغات کے اندر ہمیشہ راستے کہ راستے ایک جگہ سے بندہ رہ رہی ہوئے بل وجن ہوئے سال بعد 2 سال بعد مہینے بعد چکے کرے پوچھ بل وہ مزہ نہیں آتا جب اردو ملے نا تسلی کہ میں تو سو پکے ہی تھا بل بندے کا دل کے خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اور پکے پکے ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تو کھاؤں کہ ازواج
مطہرۃ تواڈے واسطے نیک بیوی اتنے ہوگی کئی بیوی نال اسے تے ہور بھی پر ہورا نہیں دینی ہورا کیسی ہوں گے حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان وہ خیمے کے اندر ہو سے ہوتا پورا اور انہوں نے کسی انس و جنس نے آج تک مس کی ہر چیز اتنے ہو سی مگر شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت زندگی گزار سب تو بڑی نعمت جنت کے اندر اللہ کی رضا تے اللہ کا دیدار اس موضوع تے علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی دیدار نبی انہاں کہ میری جنت کے اندر جاؤں کی خواہش ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری بھی الحمدللہ سارے مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا زیادہ دیدار ہو جائے اور اسی کے لیں اصل جی ان ڈٹھی ہر چیز رسول ویکیا نہ صحابہ رسول ویکیا نہ قیامت ویکیا ان ڈٹھیاں چیزاں تے یادی لائی ہے کہ اللہ نے بندیدار کا کرام ہے واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں ویکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کی ہر وقت نگرانی کرے گا جڑے متقی ہوندے ڈر رکھن والے ہوندے اللہ تعالیٰ انہاں دی ہر وقت حفاظت متقی مومن بندے اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ایمان دیتے ہوئے نہیں آتے کہ سارے اندر تقوی آ گیا بس ہوں اسی بخشے بخشایا ایمان آ گیا بخشے بخشایا نہیں اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ کو کیا کرتے ہیں گناہوں کی معافی منگتے ہیں کہ اللہ سانو معاف کرے سانو معاف کرے جہنم کے عذاب کو بچائی جب کوئی مسائل آ بندے تکلیف آ بندے انہیں صابر بھی رہتے کہ پکے رہتے اور صادقین سچے بھی ہوتے صرف زبان نال سچ نہیں ہے صرف زبان نال سچ نہیں بلکہ دل بھی سچ عمل کے اندر بھی سچ ہر لحاظ نال سچے سچے جڑا زبان وہ دل وہ عمل یعنی زبان تے ہو تے اندر ہو تے عمل صادقین سچے قانتین بڑے فرما بردار اللہ کا ہر حکم تسلیم کرنا والمنفقین بالاسر والمنفقین اور جڑا اللہ نے مال و دولت دیتا اللہ کے راستے کیا کرتے خرچ کرتے رہتے جتنے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے مصرف جڑے ہیں ان میں کیا کرتے خرچ کرتے رہتے بل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنات انہوں نے ملتی ہے کہ ادھی رات اٹھ کے اللہ کو استغفار کرنا رات کو کام سامنا اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا جڑا اجابت کا وقت ہوتا ہے اور سکون اور طمانینت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں اللہ کو استغفار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان مواقع بیان کرنے کے بعد اور مومنین اور متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اصل مسئلہ توحید ذکر کیا کہ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ نے بھی گواہی دی فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اسی طرح اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ معبود اللہ تعالیٰ کی گواہی کے کتب ثابتہ کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ گواہی یہ دوسری مراد ہے اے صحیفہ کائنات اے بڑے سامنے کتاب ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک چیز اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے کوئی چیز ہے یہ کتاب ہر ایک کے سامنے کوئی نہیں چاند کو دیکھ جو سورج کو دیکھ جو زمین آسمان کو دیکھ جو درخت کو دیکھ جو رات کا نظام دن کا نظام یہ سارا نظام ایک کھلی ایک کتاب ہے ہر بندے کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ ذات کے ایک کی ذات ہے اس کا ذات و صفات کے اندر کوئی شریک و سہیم نہیں ہے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ کبھی اللہ کی گواہی کے خلاف گواہی وہ بھی گواہی نہیں دیں اہل علم جتنے بھی راسخین فی العلم ہیں علماء حقہ علماء ربانیین وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے کوئی مسجود نہیں ہے انصاف کا تقاضا یہی قائما بالقسط انصاف کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ الہ اور معبود اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ ہی عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے
حکم تو سرکابی نہیں کر سکتا۔ العزیز سارے کہ غالب ہے، الحکیم اور اس کا کوئی حکم انجے نہیں دیتا ہے بلکہ موقع کی مناسبت نال اس نے حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل اسلام یہی ہے کہ اللہ دا ہو کے رہنا، اللہ دی من کے رہنا۔ جتنے پیغمبر، جتنی کتاباں، جتنے علماء آئے وہ سارے کے ہیں اللہ دی طرف دعوت دے والے، سارے اللہ دا بندہ، بندے دا معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ دی من کے ٹرنا، اللہ دے احکام نال بد ہویا، اللہ دا ایک حکم تسلیم کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک دین پسندیدہ کیڑا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا معنی کہ تسلیم کرنا، اپنے آپ رب دے سپرد کرنا، ایک حکم کہنا مننا اللہ کا۔ یہ علماء یہود نے اختلاف پا دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ اختلاف پا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی انہیں کیا کیتا، اور یہ اختلاف کوئی ناواقفی کے طور دیتے، جہالت کے طور دیتے نہیں پایا، بلکہ ضد کی وجہ تو دیتا ہے۔ کیا کیتا ہے؟ جتنا بھی اختلاف شروع کو آ رہی ہے صرف ضد، جہالت کی وجہ تو آ رہی ہے، ضد اور انا کی وجہ تو آ رہی ہے، حسد کی وجہ تو۔ وگرنہ اہل کتاب علماء کو سارا پتہ ہے کہ قرآن حق، نبی حق، توحید حق، سارے احکام کے حق، صرف اناد، ضد، حسد وہ بہت کی وجہ سے کہ سارے جتنے فرقے شرکے کو نظر آ رہے ہیں، ساری یہی بنیادی یہی بنیاد۔ اگے درمیان اولیاء کی محبت کے اندر، انبیاء کی محبت کے اندر جتنا غلو کر دیں اتنا شرک کر دیں۔ ہاں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النساء، مینو میری عزت کی قسمت کو بغیر نہیں ہے جی میں عیسائیت نے حضرت عیسیٰ کو بتا دیتا ہے۔ اس صرف غلو کر غلو کیتا یعنی محبت کو تجاوز کیتا تو کہ ہو گیا شرک آ۔ اس واسطے بندے کو حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی چاہیے، حدود کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری وقت، آخری موقع جو تصاویر آخ دیو اگر تھوڑے نال ایک وقت بھی جھگڑا کریں کہ یہود اتنے حق واضح ہونے کے بعد وقت بھی جھگڑا کریں تو تسا آخ دیو اسلمت وجہی للہ، اسا اپنے آپ کو سپورٹ کہیں کیتا ہے، اسا اللہ دے بندے ہیں، اللہ دی من کے ٹرنا ہے، ساڈے جڑے متبعین ہو سن وہ بھی کہیں من کے ٹر سن۔ اگر ایمان لے آویں تو ٹھیک، اسلمتم اگر ایمان لے آویں تو ٹھیک، تو بات مومن اگر ایمان نہ لے آویں منہ پھیر جاویں اللہ کے احکام کو، اے میرے پیارے پیغمبر تواڈے تے صرف تبلیغ کرنا، تواڈے تے واضح کر دے اے حق کے، اے باطل ہے، اے جھوٹ ہے، اے سچ ہے، تواڈے سامنے تواڈا کام ہے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، تسا اپنا کر دیتا ہے اور اللہ جانے تے یہ۔ اس واسطے حق اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیتا اپنے فرامین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو قائم رکھے اور جنت کا راہی اور جنت کا سوال